اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عقل کو پروان چڑھاؤ. آئمہ اہل بیت انبیاء آئمہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کو پرورش دو. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو لیا ہے اس آیت کا پیغام بھی یہ ہے کہ کسی طرح عقل کو پرورش دی جائے. اعلان ہو رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ سوال ہے عقل کی پرورش کا. سب کہیں گے، کون ہے دنیا میں جو کہے کہ نہیں دونوں برابر ہیں؟ ہر صاحب عقل کہے گا کہ نہیں، جاننے والا زیادہ بہتر ہے، فضیلت والا ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، محترم ہے، نہ جاننے والے کی نسبت. یعنی دونوں میں ہمیں جاننے والے کا احترام کرنا ہے، اس کی پیروی، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو نہیں جاننے والا نہیں جانتا اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. ایسے ہی مولانا؟ تو جب یہ عقل کہہ رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ بس یہ جو عمل نہیں ہو رہا، اس جذبے کو پروان چڑھانا، ایجاد کرنے کا اصلی کام کربلا کا ہے. یہ جو کربلا کا ذکر ہے نا، کیوں ایسے ہی لگا دیا؟ کیا زبردستی ہے؟ کیا عادت تھی؟ یا کوئی رسم ہو رہی ہے؟ یہ کوئی تہوار ہے؟ یہ عزاداری کوئی تہوار ہے یا عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو کوئی اس کے پیچھے ہدف ہے، مقصد ہے. اور مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں تم پر روشن ہو جاتی ہیں ان کو عملی دنیا میں لے کر آؤ. یا لفظ کو میں یوں کہوں کہ ہم کہتے ہیں مدرسے کی زبان میں، اس نظریے کو فعلیت میں تبدیل کرو، کر کے دکھاؤ. ایسا کون سا؟ اب یہ اللہ عقلوں کو بیدار کر رہا ہے. کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا پاک اور نجس برابر ہے؟ هل فيكم رجل رشید، تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ یہ عقل کی پرورش کے کام ہو رہے ہیں. عزیزو، عقل، اب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے کیونکہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں اس بحث کو شروع کروں تو نہ تمام چھوڑ دوں، یہ اچھا نہیں ہے. کل میں اس موضوع پر بات کروں کہ عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کہتے کسے ہیں، پھر انسان کی فضیلت کس چیز میں ہے، انسان بڑا آدمی کیسے بنتا ہے؟ وہ قد سے بنتا ہے، سواریوں سے بنتا ہے، وہ گھروں سے بنتا ہے، وہ پیسے سے بنتا ہے، وہ مہنگے کپڑوں سے بنتا ہے. وہ کون سی چیز سے بڑا آدمی بنتا ہے؟ بڑا کہلوانے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ بڑا آدمی ہے کون؟ کسے ہم بڑا مانیں؟ حقیر کسی کو نہیں ماننا، ذلیل کسی کو نہیں ماننا، لیکن بڑا ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں پیمانے دیے ہیں. کسی کی توہین مت کرو، یہ ضرور کہا ہے، مگر کسی کو احترام دے رہے ہو، کسی کو سر پہ بٹھا رہے ہو تو پھر دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس کوئی علت ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے. کس بنیاد پہ تم کسی کو بڑا مان رہے ہو؟ یہ ہے وہ عقل کی پرورش کا مرحلہ. اس میں بہت بڑا کردار، بلکہ اصلی اور اساسی کردار کربلا کا ہے. عقل گرد آلود ہو جاتی ہے اور ہر سال کربلا کو دہرایا جائے تاکہ عقل پر جمی ہوئی گرد ہٹ جائے اور عقل کام کرنا شروع کر دے. جنہیں ان مجلسوں میں ذائقہ نہیں آتا، جنہیں اس ماتم میں روح کو سکون نہیں ملتا، انہیں آپ چھوڑ دیجئے. ہاں، تبلیغ ضرور کریں تاکہ وہ قریب آ جائیں. اور الحمدللہ وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ماحول بہتر ہو رہا ہے. کل کی نسبت امام بارگاہ چھوٹے پڑنے لگے ہیں جی، لوگ بڑھ گئے ہیں، چاہنے والے اہل بیت کے بڑھ گئے ہیں. یہ ایک جہاد ہے جو مسلسل آپ کر رہے ہیں. آج بڑی تعداد میں غیر شیعہ علماء و خطبہ اور واعظین اور ناصحین اور بیان دینے والے اور خطاب کرنے والے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کے یہ کالے کپڑے نہ ہوتے، آپ کا یہ ماتم نہ ہوتا، آپ کی یہ گریے کی صدائیں نہ ہوتی، آپ کے یہ بھرپور جلوس نہ ہوتے، تو یہ لوگ بھی آج وہ بات نہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے محنت آپ کی ہے. اگر آپ نے کربلا کو بھلا دیا ہوتا تو ایسا لگتا کہ ہر دوسرا بندہ یزیدی ہے. یہ ہماری وجہ سے، عزاداروں کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑھی ہے، عقل کام کرنا شروع کر رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ بول رہے ہیں اب کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں اب روشن ہو رہا ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اگر آپ کی جہاد نہ ہوتا، یہ کوششیں نہ ہوتی جو ایک مدت سے ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی عزاداری میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو یہ کیفیت آج نہ ہوتی. ہم کل نہیں ہوں گے. کل
ہماری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، وہاں آپ کی جگہ کوئی بیٹھا ہوگا، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا، ہم شاید دنیا میں بھی نہ ہوں، لیکن یہ قافلہ عقل کی پرورش کا انشاءاللہ وہاں پہنچے گا کہ جہاں سب صاحب العصر کی اطاعت میں آ جائیں گے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اہل بیت کی تنہائی کی وجہ سے ہوا، اور اب اہل بیت کی تنہائی اللہ کو گوارا نہیں ہے، یعنی اب اللہ اس سے زیادہ نقصان، وہ نقصان اللہ نے برداشت اس معنی میں نہیں کہ موقع دیا چلو خود ہی سیکھ ہو جاؤ، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ، لیکن اب 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے کہ نہیں، اب میں تمہیں ٹھیک کروں گا، اب میں اسے جب بھیجوں گا جب تم اس قابل ہو جاؤ گے، اب میں اسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تمہارے اندر شدت طلب نہ ہو، جب شدت تمہارے اندر بڑھے گی کہ ہمیں چاہیے تو پھر میں اسے غیبت سے ظہور میں لے آؤں گا، ورنہ تو وہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے جد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، خاص طور پر جب حضرت علی اکبر کی مصیبت پڑھی جاتی ہے، خاص طور پہ جب حضرت عباس کے بازوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب قاسم کے پامال لاشے کی بات ہوتی ہے، اور بتاؤں کہ کس بیان مصیبت پر امام عصر گریہ کرتے ہیں، خاص طور پر کہ جب علی اصغر کے گلے پہ لگنے والے تیر کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت امام مہدی کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ ایک اور منظر ہے جس پر امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اور وہ منظر وہ ہے کہ جب امام حسین کے گلو اقدس پہ خنجر چل رہا تھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک اور منظر ہے جس پر امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اور وہ ہے جناب زینب کی بے ردائی۔ اس منظر پر امام زمانہ مرثیہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ چلیے اپنے مولا کو پرسہ دیں، ان کے جد حسین کا پرسہ۔ مولا ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ جو غم حسین کا غصہ ہے یہ ہم اپنے سینوں میں جمع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب آپ آئیں تو ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں، اور جیسا آپ کہیں ایسا ہم کریں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم ماننے کو تیار ہو جائیں۔ بس عزیزو، آج 21 محرم ہو گئی، اہل بیت کوفے سے شام کے رستے میں ہے۔ 12 محرم کو کوفہ پہنچے تھے اور 15 تک کوفے میں رہے، اور پھر 15 کے بعد شام کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب غربت ہے، 15 سے پہلی سفر تک رستے میں رہے، 15 دن کا سفر ہے۔ ذرا سوچئے گا صحیح، سکینہ بی بی ساتھ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، اور بے کجاوا اونٹ ہیں، اور ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اور کہیں چین سے جی بھر کے پانی نہیں پینے دیا جاتا، کہیں جی بھر کے طریقے سے کھانا نہیں کھانے دیا جاتا، بلکہ کبھی اگر روکا جاتا ہے تو یہ خبیث، یہ ظالم خود تو خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیویوں کو دھوپ میں بٹھاتے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عجیب منظر ہے جو شام کے رستے میں نظر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، عرب دنیا کی گرمی، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور پھر وہ بھی دھوپ میں بٹھایا جائے۔ عجب نہیں جناب سکینہ کو اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی ملتا ہو تو وہ جا کر بھائی کے لوہے کی زنجیروں پہ ڈال دیتی ہیں کہ کسی طرح میرے بھائی کے بیڑیاں جو گرم ہو گئی ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائے، بھیا میں پیاسی ہی رہوں گی۔ بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی مثال کربلا سے پہلے ایسی نہیں ملی جیسے کربلا میں بیان ہوئی ہے۔ ایک خاص پیار ہے،
اجرکم علی اللہ.